ایک صحابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ رب العالمین کی کوئی بھی بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی اگر کوئی مخلوق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ انصاری صحابی، مدینے کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قبیلہ اوس کے ایک شاخ تھی بنی عبد اسہل، اس سے تعلق رکھتے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ رب العالمین کے احکام کو پہنچانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجتے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے دعوتی کام ہوتے لیکن وہ کارگر نہیں ہوتی۔ کیوں کارگر نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے اندر خلوص و للہیت نہیں ہوتی، اور دوسری چیز کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ جو بھی جماعتیں اور جو بھی دعوت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دعوت دیتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے اندر خلوص و للہیت بھی ہوتی ہے، تو وہ دعوت بہت زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ کر کے دیکھیں، پورے مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے زاد المعاد کے اندر، کہ مدینہ ایک ایسی بستی اور ایک ایسی شہر ہے، ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، جہاں پر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہاں کے لوگ جو اسلام قبول کیے قرآن کریم کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعے سے وہاں کے لوگ اسلام قبول کیے۔ اور ایک اکیلا بندہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قد و کاوشوں اور اپنی جد و جہد اور اپنی محنتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ آج وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو تبرک کی کتابیں سمجھ رکھی، ہم نے اس قرآن کو تاقوں کی زینت بنا کر کے رکھا ہے، اور بعض لوگ تو قرآن کو لکھ کر گلے میں تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو اصل تعلیمات ہے کہ ان کو نشر کرنا، لوگوں کے درمیان پھیلانا، ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، آج یہ کام ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو کیوں مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا؟ آپ یہ سوچ کر کے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیدار مغز انسان بھی تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر کے، چہروں کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے تھے کہ ان کے اندر کون سی خوبیاں موجود ہیں، کون سی صفات موجود ہیں، یہ کون کام کر سکتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر لوگوں کے درمیان بات کرنے کی بڑی صلاحیت موجود تھی، وہ بڑے اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور اس انداز میں بات کیا کرتے تھے کہ اپنا اثر لوگوں کے دلوں میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو ایسا اسلوب نہیں دیتا، ہر کسی کے اندر ایسی خوبیاں نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پہنچ کر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام شروع کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں۔
آپ کی دلی یہ چاہت ہوتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے قبیلے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے درمیان بڑے جانی مانی ہستی تھی، بڑے معتبر ہستی تھی، یہ اپنے قوم کے سردار بھی تھے اور لوگ ان کی باتیں مانا کرتے تھے. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سناتے ہیں، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے ہیں، فوراً وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جو انصاف پرور انسان ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر کینہ کپٹ اور بغض و حسد نہیں ہوتی، انصاف کی جگہ موجود ہوتی ہے، وہ حق کو کبھی انکار نہیں کرتا، فوراً حق کو قبول کر لیتا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حق کو قبول ہی نہیں کرتے، مسلمان ہی نہیں ہوتے، بلکہ داعی اور مبلغ بن کر کے اپنے قوم کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنے قوم میں جا کر کے یہ بات کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلام رجالکم و نسائکم حرام علی حتی تسلموا، کہ میں کسی مرد اور عورت سے بات نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم لوگ ایمان لے کر کے آؤ، اسلام قبول کرو. ان کے یہ قول کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے سارے کے سارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں یہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 خصوصیات سے نوازا. پہلی خصوصیات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو کوئی بھی کلمات نکلتے تھے میں فوراً یقین کر لیتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یہ فوراً یقین کر لیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اس میں کسی طرح کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی شک و شبہ نہیں کرتا تھا. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کر رہے ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے، زبان سے نکلے ہوئے کلمات مجھے اس بات پر یقین دہانی کرا دیتا کہ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. دیکھیں توکل کا کتنا اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ درجہ. یہ دوسری خصوصیات ان کی یہ تھی، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو دنیا کے خیالات کبھی میرے دل و دماغ میں نہیں بھٹکا، دنیا کے خیالات کبھی میرے دل و دماغ میں نہیں آیا. یعنی جب بھی نیت باندھ کر کے نماز کے لیے شروع کرتا، تب سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک کبھی میرے دل و دماغ میں دنیا کے خیالات نہیں آئے. پورے انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا. آج ہمارے نمازوں کا حال دیکھ لیں. ہم بظاہر طور پر مسجد میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں اپنے زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں دوسری جگہ گردش کر رہا ہوتا ہے، کہیں دوسری جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم دل اور دماغ کے ساتھ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر امام مسجد سے کوئی غلطی ہو جائے، سہو ہو جائے، 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت 3 رکعت نماز پڑھ لیں تو کسی کو بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، کسی کو بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور جب امام سلام پھر دیتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگتے ہیں. جس طرح سے ضعیف حدیثیں بعض دوسرے طرق سے آنے کی وجہ سے دوسرے ضعیف حدیثوں سے مل کر کے وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے بعض کا شک اور گمان، وہم و گمان دوسرے کے وہم و گمان سے مل کر کے یقین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. ہماری نمازوں کا حال تو یہ. دیکھیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی بھی دنیا کے خیالات ان کے دل و دماغ میں نہیں بھٹکا. ہمیں اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال نہیں پیدا ہوتا تو تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ہر حرکات و سکنات پر نگہبانی کر رہا ہے۔ یہ دل میں خیال ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ یہ تیسری خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ جب میں کسی جنازے میں شریک ہوتا تو دنیا کے خیالات میرے دلوں کے اندر نہیں آتے، میرے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا، یہ خیال پیدا ہوتا کہ مجھ سے منکر نکیر سوال کر رہے ہیں، مجھ سے منکر نکیر سوال کر رہے ہیں، یہ خیال پیدا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو رئیس التابعین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خصوصیات جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی خصوصیات ہوا کرتی تھی۔ یاد کیجئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی جوڑا آیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو چھو کر کے تعجب کر رہے تھے، ان کے نرم ملائم اور ان کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر کے تعجب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من لین هذه منادیل سعد بن معاذ خیر منها او الین، کہ کیا تم اس کے نرم ملائم اور نازک ہونے پر، خوبصورتی کے ہونے پر تم تعجب کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں اس سے کئی گنا بہتر اور اس سے کئی زیادہ گنا نرم ملائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومال تیار کر رکھا ہے۔ یاد کیجئے غزوہ بدر کے موقع کو، جہاں پر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، صرف 313، اور کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے میٹنگ کو بلاتے ہیں، مشورہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم کفار و مشرکین سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی، ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح کے جملے ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہوتا ہے کہ انصاری صحابی کچھ بولے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انصاری صحابی سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مدینے کے اندر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور بدر کی لڑائی مدینہ سے باہر ہونے والی تھی، بدر کے مقام پر ہونے والی تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کی رائے جاننا چاہتے تھے، اور اس وقت جو میجورٹی تھی صحابی کی، جو اکثریت تھی وہ انصاری صحابی کی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو فوراً بھانپ جاتے ہیں، فوراً کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایننا ترید، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے اور مشورے کو جاننا چاہتے ہیں؟ آمنا بک وتصدقنا کا، کہ قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، میں نے آپ پر ایمان لے کر کے آیا اور آپ کی تصدیق کی، ما تخلفنا رجلا واحدا منا، کہ ہم میں سے کسی بھی شخص کو پیچھے کبھی بھی نہیں پائیں گے، کسی بھی شخص کو پیچھے نہیں پائیں گے، ہمیشہ پیش و پیش رہیں گے، جنگ کے معاملے میں ہمیشہ پیش رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب پھر ہمیں چلنا چاہیے، کفار و مشرکین سے جنگ کرنا چاہیے۔ یاد کیجئے غزوہ خندق کو، جہاں پر چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملے کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں، ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی میٹنگ کو بلاتے ہیں اور اس میں یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں کہ مدینے کے ارد گرد خندقیں کھود دی جائیں تاکہ ہم دشمنوں سے حفاظتی تدبیر اپنا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کا حکم دیتے ہیں، خندق کھود کر کے تیار ہو جاتا ہے۔
کفار و مشرکین جب خندق کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اور زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایسے پہلے چیز ایسے کبھی نہیں دیکھی، اور انہوں نے اس کے لیے تیاری بھی نہیں کر کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دستے متعین کرتے تاکہ کفار و مشرکین کو اس خندق سے دور رکھا جا سکے۔ اسی تیر چلانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر آ کر کے لگتا ہے، حبال بن عرقہ نامی ایک شخص کا تیر آ کر کے آپ کے بازو کے نازک ترین نس میں لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خون بہت زیادہ بہنے لگتا ہے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ بڑے بہادر صحابی تھے، بڑے بہادری کے ساتھ جنگ میں مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے بازو پر آ کر کے تیر لگ جاتا ہے، بہت زیادہ خون بہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگاتے تاکہ ان کی دیکھ ریکھ کی جا سکے، تاکہ ان کا علاج و معالجہ صحیح طور پر کیا جا سکے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کفار و مشرکین سے تیرا جنگ ختم ہو چکا ہے تو یا اللہ رب العالمین تو مجھے اسی زخم کے اندر شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ یہ دعا کر رہے تھے اگر کفار و مشرکین سے تیرا جنگ ختم نہیں ہوا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے زندہ رکھ، اور میں اس وقت تک لڑتا رہوں، اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ میں شہید نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ رب العالمین اس وقت تک تو میرے سانس کو دور کر دے، مجھے ٹھیک کر دے، اور یہ اللہ رب العالمین بنو قریظہ کے سلسلے میں میرے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کو قبول کرتے ہیں، اور کفار و مشرکین شکست خوردہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آتے ہیں، نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ابھی ہتھیار رکھ دیا؟ ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی ہتھیار نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کا ارادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، بنو قریظہ کے لیے سب لوگ نکلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم اپنے آگے آگے دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں کے گھوڑوں کی جو ٹاپ ہیں اور ان کے جو گرد و غبار ہے اس چیز کو ہم محسوس کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کا 15 دن تک مسلسل محاصرہ کر کے رکھتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم مغلوب ہو چکے، تو پھر وہ یہ کہلا بھیجتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، کیونکہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرانی دوستی تھی ان کی، یہ ان کے حلیف تھے زمانہ جاہلیت میں، یہ ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے، لہذا انہوں نے یہ کہلا بھیجا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ ان کے جو جنگجو افراد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اسلام میں بدعہدی کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ ان کے سر کو قلم کر دیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی اور غلام بنا لیا جائے، ان کے مالوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، قضیت بحکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے جلیل القدر صحابی۔ اسی طرح سے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے دلوں میں یہ ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے بنو قریظہ کے سلسلے میں، آخر کار یہ ہوتا ہے کہ ان کا زخم پھوٹ پڑتا ہے، زخم سے خون کے ریزے نکلنے لگتے ہیں اور اتنے زیادہ خون بہتے ہیں کہ گلیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر کو گھسیٹتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، آپ اس قدر رو رہے ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جا رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، فوراً آ کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گود میں رکھتے ہیں، اپنے زانوئے مبارک میں رکھتے ہیں، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی چند سانسیں باقی تھی، ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی روح پرواز ہو چکی ہوتی۔ سارے صحابہ کرام کے درمیان غموں کا ماحول ہوتا ہے کہ ایک مایا ناز ہستی، ایک بزرگ شخص انتقال کر چکا، ایک قابل اور جلیل القدر شخص اس دار فانی کو چھوڑ رہا ہے۔ سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابوبکر ایسا نہ کہا کرو، ایک تو میں پہلے سے غمزدہ ہوں اور تم مجھے غمزدہ کر رہے ہو۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سارے صحابہ کرام کے درمیان غموں کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ قبر کھودو، قبر تیار کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کھودنے لگتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب میں ان کے قبر کو کھود رہا تھا ان کے قبر سے مشک کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، ان کے قبر سے مشک کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ کس کے لیے قبر تیار کی جا رہی ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کس قدر جلیل القدر صحابی۔ پھر جب ان کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، اتنے جنازے ہلکے ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے جنازے ہلکے کیوں ہیں؟ جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ اس جنازے کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اٹھائے ہوئے۔ سبحان اللہ، اس جنازے کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اٹھائے ہوئے۔ پھر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ تو حدیث صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 70,000 فرشتے اس دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے فرشتے نازل نہیں ہوئے تھے۔ اور آگے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہوتے، لیکن ان کو بھی قبر دبوچا اور پھر ان کے لیے کشادگی پیدا کر دی گئی۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ اتنے جلیل القدر صحابی، اور جن کی عمر صرف 37 سال تھی، 37 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اسلام لاتے ہیں 30 سال کی عمر میں، اور 37 سال کی عمر میں وہ شہید ہو جاتے، صرف 7 سال اسلام کے دور پاتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے اس قدر کارنامہ انجام دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ ان کے وفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ اس صحابی کو، اس مایا ناز ہستی کو بھی قبر دبوچتی ہے۔ ہم اور آپ قدم قدم پر گناہیں کرتے ہیں، ہر لمحہ گناہوں پر مصروف رہا کرتے ہیں، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں مصروف رہا کرتے ہیں، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہم منکر نکیر سے آنکھ ملا کر کے جو بھیانک شکل و صورت میں آئیں گے ان سے آنکھ ملا کر کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم جو اتنی زیادہ گناہیں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ معصیتیں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا حشر و نشر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، سوچنے سمجھنے کا مقام ہے۔ فتنے قبر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہر کسی کو قبر کے عذاب، قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ لہذا قبر کی تیاری کریں، عالم برزخ کی تیاری کریں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کریں۔ انسان کی یہ عمر نہیں ہے کہ انسان کو 70 80 سال 90 سال مل گیا، یہ عمر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو یہ چیزیں ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلام کے لیے کیا کیا، دین اسلام کے لیے کیا خدمتیں انجام دی، دین اسلام کے لیے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا،
دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر کس قدر جذبہ موجود ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں، کیونکہ یہی چیز مرنے کے بعد کام میں آنے والی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو آپ ٹھنڈا کریں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب آ کر ہم پر نازل نہیں ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ رب العالمین، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ اس چیز کی ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوششیں کرنی ہیں۔ اس دنیا کو آپ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کچھ بھی ساتھ آپ لے کر کے نہیں جائیں گے، یہ زمین و جائیداد، یہ جاہ و منصب اور یہ ساری چیزیں آپ کے دھری کی دھری رہ جائیں گے، آپ کے ورثہ میں تقسیم ہو جائیں گے، آپ کچھ بھی ساتھ میں لے کر کے نہیں جا سکتے۔ آپ صرف لے کر کے جائیں گے اعمال، چاہے آپ نیک اعمال کریں یا صالح اعمال کریں، صالح اعمال کریں یا پھر برے اعمال کر دیں، انہی چیزوں کو آپ لے کر کے جائیں گے، کچھ بھی ساتھ آپ کے نہیں جائیں گے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں، اور منکر نکیر سے جو ہم سے جو سوال و جواب ہونا ہے اس چیز کی تیاری کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ اگر آپ 1 روپیہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر کے ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص خلوص للہیت کے ساتھ حلال کمائی سے کھجور کی ایک گٹھلی دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے، اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جس طرح سے صحابہ کرام نے سادگی کے ساتھ زندگی گزارا، یا اللہ رب العالمین تو اسی طرح سے سادگی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین عذاب قبر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں شفا عاجلہ کامل عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے اولادوں کو نیک اور سیدھے راہ پر لا کر کے کھڑا کر، یا اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أقم الصلاة۔